ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ نسل بریدہ کا مطلب وہ جس کا نسب ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ فرض کیجئے ایک آدمی زید نام ہے اس کا، اور اس کی نسل آگے نہیں چلنی، اس کی اولاد نہیں ہوئی، تو اس کی نسل آگے چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اسی کو کہتے ہیں نسل بریدہ، جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، اب آگے نہیں بڑھنے والی۔ شأنون کے معنی یہاں پہ دشمن کے معنی میں، مخالف کے معنی میں۔ دراصل مسئلہ کیا ہوا، حضور کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، حضور کی کتنی اولادیں پتہ ہے؟ 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے، بلکہ اولاد میں سب سے بڑے حضرت قاسم، دوسرے نمبر کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور تیسرے نمبر کے بیٹے حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، بہت چھوٹی عمر تھی، اس وقت تک ایک ہی بیٹے تھے آپ کے۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال کی خبر اس وقت آپ مکہ میں تشریف فرما تھے۔ کفار مکہ میں پہنچی تو وہ لوگ جشن منانے لگے، کیونکہ آپ نے نبوت کا تو اعلان کر ہی دیا تھا۔ چڑے ہوئے تھے، تپے ہوئے تھے، خوشیاں منانے لگے۔ حالانکہ جو لوگ خوشی مناتے تھے جیسے ابو جہل اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ، یہ قریشی ہونے کے لحاظ سے حضور کے تو رشتہ دار تھے، تو یہ موقع کم از کم خوشی منانے کا نہیں تھا۔ رشتہ دار میں آپس میں جتنی بھی دشمنی ہوتی ہے، انسانیت کے ناطے اگر کوئی حادثہ، خاص کر موت جیسا حادثہ ہو جائے تو لوگ تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں نے جشن منانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ ایک بیٹے ہی ہوئے تھے اس وقت تک۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، اب آپ نسل بریدہ ہو گئے۔ یہ باتیں وہ پھیلانے لگے۔ ایک تو بیٹے کا انتقال، بیٹے کا وصال، یہ غم، اور دوسرا کفار کا طعنہ۔ حضور کو بڑا صدمہ پہنچا، اور یہ اللہ کی رحمت کو کہاں برداشت کہ حضور کو صدمہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جواب دیا، حضرت جبرائیل آئے یہ آیت لے کر۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ اس میں سر فہرست جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ان میں ایک نام عاص ابن وائل سہمی کا آتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے، بہت سخت ترین دشمنوں میں تھا۔ ایک نام عاص ابن وائل سہمی کا، دوسرا ابو جہل کا۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی، ان کا نسب ختم ہو گیا، اب ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، ان کا نام لیوا کون ہوگا، دنیا میں کون انہیں جانے گا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کیونکہ عرب میں ویسے بھی اولاد کا ہونا، خاص کر بیٹا ہونا، بڑے فخر کی بات ہوتی تھی۔ جس کا بیٹا نہیں، پیسہ ہو کر بھی وہ بھکاری سمجھا جاتا تھا کہ اس کا پیسہ استعمال کون کرے گا، اس کی دولت سنبھالے گا کون بعد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ یعنی اے حبیب، جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، وہ یاد رکھیں آپ کی نسل کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آپ کی پوری امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ امت نبی کے لیے اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، نبی کی بیوی امت کے لیے ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین کا مطلب مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم آپ کی بیوی جب ہماری ماں ہوئی تو آپ کیا ہوئے؟ باپ کے درجے میں۔ نبی امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو امت پوری کی پوری کیا ہوئی؟ آپ کی روحانی اولاد۔ اب دیکھ لیں دنیا میں ابو جہل کی یا عاص ابن وائل کی اولاد کتنی ہے اور نبی کی اولاد کتنی ہے۔ روحانی اولاد کو بھی جانے دیں، حضور نے فرمایا میرا نسب فاطمہ سے چلے گا۔ آپ سیدوں کو ہی گن لیں، آج روئے زمین پر سادات کتنے ہیں حضور کی حقیقی اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نسب کو تو چلایا،
اور جب تک دنیا رہے گی تب تک آپ کی نسل کا سلسلہ باقی رہے گا. لیکن ابو جہل کا بیٹا کون ہے؟ عاص ابن وائل سہمی کا بیٹا کہاں؟ کمال کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بدلا دیا. عاص ابن وائل سہمی کے دو بیٹے، عمرو ابن العاص اور ایک دوسرے بیٹے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے. اور اسلام میں قاعدہ ہے کہ بچہ کے لیے بچہ یا ماں باپ ان میں سے کوئی بھی اگر کافر ہو تو نسب منقطع ہو جاتے. نسب منقطع. مثال کے طور پر فرض کریں ایک آدمی ہے زید، اس کے 5 بیٹے، خدا نہ کرے العیاذ باللہ ایک بیٹا مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، تو اب اس کے 4 بیٹے ہی گنے جائیں گے. اس کا ترکہ، اس کی جو دولت ہے 4 بیٹوں میں ہی بٹے گی، 5ویں میں نہیں بٹے گی. اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ہے، اس کے 4 بیٹے وہ غیر مسلم ہیں، اس کا ایک بیٹا اگر مسلمان ہو گیا تو اب یہ اسلامی قاعدے قانون کے لحاظ سے وہاں پہ دعویٰ نہیں کر سکتا ترکے کا، وراثت کا. دین کا بدلنا نسب ختم کر دیتا ہے، کوئی بھی ہو. تو عاص ابن وائل سہمی نے کیا کہا تھا؟ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی. اس کے رہتے ہوئے اس کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے، اس کے بیٹے ہونے کے بعد بھی اس کی نسل ختم کر دی گئی. اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب بے شک جو آپ کا دشمن ہے نا یہی نسل بریدہ ہے، انہی کے نام و نشان نہ ہوں گے. اور آج دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں نہیں ہے، دنیا کے کس کونے میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. کون سی گھڑی، کون سا لمحہ، کون سا منٹ یا کون سے سیکنڈ ہے جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوتا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت. باقی نبیوں کی امت بھی ہے، جیسے ہم سے زیادہ پاپولیشن میں کون ہے؟ عیسائی ہیں، لیکن عیسائی ذکر کتنا کرتے ہیں. ہم تو ہما وقت 5 وقت کی نماز ہے، اذان ہے، تلاوت ہے، فاتحہ ہے، درود کی تلاوت ہے، کلمہ شریف پڑھنا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے، پوری دنیا میں چکر لگا لیں. جب فجر جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک دیکھ لیں تو آپ کو پورے دن کی ایسی کوئی گھڑی نہیں ملے گی جس گھڑی میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر نہ ہو رہا ہو. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نسب مٹ گیا آپ کے بیٹے کی وفات سے، وہ جھوٹے ہیں. نسل تو در حقیقت ان کی ختم ہونی ہے، نسب تو ان کا ختم ہونا ہے. آج آپ پوری دنیا میں اٹھا لیں، عاص ابن وائل سہمی کا کوئی بیٹا پوتا پر پوتا مل جائے جو اپنا شجر نسب وہاں تک جوڑتا ہو. ابو جہل کا کوئی بیٹا پوتا مل جائے جو اپنا شجر نسب وہاں تک ملاتا ہو، کوئی نہیں ملے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت تک جانے والے جو شجرے ہیں وہ دنیا میں لا تعداد ہیں. آپ کی حقیقی اولاد جو جن کا سلسلہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلا، اور روحانی اولاد کے کیا کہنے، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کتنی. اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے جو دشمن ہیں وہی نسل بریدہ ہے. یہ تو فردن فردن تینوں آیت کی تفسیر ہوئی. اب اس کی ایک تفسیر کے مطابق اس کا ایک تعلق بتاؤں. پوری آیت کا شان نزول یہی ہے. پوری آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضور کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، ان لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورت نازل فرمائی. اور پوری سورت جو نازل فرمائی تو پہلے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، تسلی دے رہا اللہ. قرآن میں بہت سی جگہوں میں جب حضور کو تسلی دینے کی باری آتی ہے یا حضور کو کوئی صدمہ کوئی پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل جوئی فرماتا ہے تو پہلے تمہیدی طور پر آپ کی دل جوئی کرتا ہے. اب دیکھ لیں اخیر میں بیان کیا ہے، اولاد کا ذکر ہے، پہلے اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب آپ ان لوگوں کی بات سے پریشان ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو اتنی خوبیاں عطا کی ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتے. اتنی خوبیاں عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. بتائیں دنیا میں ہے کوئی جس کو آپ جیسی خوبیاں ملی ہوں، آپ جیسا خیر ملا ہو؟ یہ کیا بات کریں گے آپ کے بارے میں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی؟
آپ دیکھیں اللہ نے کتنی خوبیاں دی ہیں آپ کو، قرآن آپ کو دیا، اسلام آپ کو دیا، سید الانبیاء آپ کو بنایا، آپ کے صدقے پوری کائنات بنائی، زمین میں پہ چلنے والا جو بھی ہے، بلکہ سانس لینے والی، زندگی جینے والی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے خیرات میں بنی ہیں۔ تو اتنی خوبیاں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ کفار اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ کیا جانیں گے آپ کی عظمت؟ تو اگر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو انہیں دل پہ نہ لیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا کی ہے، بس نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، اور یاد رکھیے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، ان کی خود کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ اللہ آپ کے نسب کے سلسلے کو قیامت تک باقی رکھنے والا ہے، اور دنیا کی معزز ترین ہستیاں آپ ہی کے نسب میں تو ہے، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور آگے آ جائیں سرکار غوث پاک، سرکار خواجہ غریب نواز، سرکار مخدوم پاک، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور یاد رکھیں اللہ آپ کا سلسلہ، آپ کے نسب کا سلسلہ، آپ کی اولاد کا سلسلہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ سلسلہ تو ان کا ختم ہونا ہے، سامنے 10 اولاد ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے، مصطفیٰ جان رحمت کی روحانی اولاد ہو یا حقیقی اولاد ہو، پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتی ہے، آپ کی نعتیں پڑھتی ہیں، آپ پر درود پڑھتی ہے، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوزیشن آپ کو ملا ہے، آپ بتائیں کیا ان میں سے کسی کو ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تو بے شک اب تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، انہی کا نسب ختم ہونا ہے، انہی کا ذکر رک جانا ہے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ